आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस सफ़ाती नाम की हम्दो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो नाम है अल समीओ जल्ले शानहू। अल समी जल्ले जलालहू अल्लाह ताला का वो सफ़ाती नाम है जिसके मानी है सब कुछ सुनने वाला। कुरान पाक में लगभग ये नाम 48 जगह पर आया है। वैसे तो अल्लाह ताला का हर नाम ही इसके बंदों के लिए एक बेहतरीन नेमत है जो अगर मजलूमों के लिए ढारस का सबब बनता है तो गुनाहगारों के लिए एक तंबीह का काम देता है। लेकिन अल-समी जल्ले जलालहू तो एक ऐसा नाम है जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला की इस कुदरत का एहसास मुकम्मल तौर पर सामने आता है कि हमारा खालिक वो अजीम व बाबरकत हस्ती है जो बुलंद आवाज में बोलने वाले को भी सुनती है, पस्त आवाज भी इसे सुनाई देती है, बगैर आवाज बोलने वाला भी इसे सुनाई देता है। पहाड़ों पर चढ़े, मैदानों में खड़े, गारों में बैठे, हत्ता के पत्थरों में मौजूद मखलूक का कहा सुनने पर भी कादिर है। ये अल्लाह ताला को वो सफ़ाती नाम है जो कलाम पाक में कहीं समीउल बसीर यानी सुनने वाला और देखने वाले के तौर पर आया है और कहीं समीउद दुआ यानी दुआओं का सुनने वाला और कहीं पर समीउ करीब यानी करीब से सुनने वाला। लेकिन सबसे ज़्यादा जगह पर कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान ताला का ये इस्म समीउल अलीम आया है यानी सुनने वाला और इल्म रखने वाला। अल्लाह ताला का ये इस्म हम कम इल्म बंदों के लिए इंतहाई तक़वियत का हामिल है, सुकून और इत्मीनान का सबब है। ये इसमें अजीम हमें सुकून फराहम करता है कि कोई हस्ती ऐसी भी है जो हमारी ज़बान से निकली हुई बात को ना सिर्फ सुनती है बल्कि ये भी जानती है कि हम ये क्यों कह रहे हैं। दुनियावी ज़िंदगी में तो सब जानते हैं कि बसा औक़ात हर कस व नाकस की बात सुनी ही नहीं जाती, सुनी जाती है तो ख़ुद को अक़ल कुल समझने वाले इसको अहमियत नहीं देते और दुनिया में मकाम व मर्तबा रखने वालों तक तो आम इंसान की पहुंच ही नहीं होती कि इन्हें कुछ बता सके या सुना सके। आम तौर पर चर्ब ज़बान लोग इन लोगों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं जिनका कसूर ही नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में अगर अस-समी और जल्ले जलालहू का सहारा ना हो तो कमज़ोर और नातवां लोग किसे अपना दुख दर्द सुनाएं। जब सरदारानी कुरैश और कफ़ारे मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर कान ना धरते थे, कमज़ोर मुसलमानों को ईज़ा पहुँचाते थे, इस सूरत हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आज़रदा हो जाते तो यही इसमें इलाही आपकी तस्कीन का सबब बनता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला यही तसल्ली देता है। सूरत यूनुस आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाता है, और न गम करें आपको इनकी बातें, बेशक सारी की सारी इज्जत अल्लाह ही के लिए है, वो ही खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। सूरत शोरा आयत नंबर 218, 219 और 220 में फरमाया, वो जो देखता है आपको जब आप खड़े होते हैं और आपके फिरने को सजदा करने वालों में बिलाशुबा वही है खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। दीन इस्लाम में अमल की कबूलियत का दारोमदार नियत पर होता है। हम दुनिया वालों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं कि अपने आप को सखी कहलवाने के लिए गुरबा को अपने माल से कुछ दे दें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करके अपनी तारीफ़ भी करवा लें और ये समझ लें कि अल्लाह ताला खुश होगा, या किसी भी नेक अमल यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, जहाद, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना, हत्ता कि अल्लाह ताला को ला शरीक ना मानने में अगर ये रियाकारी, दिखावा या तारीफ़ या तलब होगी तो ये अमाल हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, क्योंकि इनके करने से दुनिया के लोग तो हमारी तारीफ़ कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला तो सब कुछ जानते हैं, वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ हैं। सूरत तौबा की आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन देहातियों में बाज़ ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो तावान है और वो तुम पर ज़माने की गर्दिशों का इंतज़ार करते हैं,
برا وقت ان پر ہی پڑنے والا ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ انسان خیر و شر کا امتزاج ہے۔ اس کی زندگی میں کچھ کمزور لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب اس پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نماز کے دوران سوچ بھٹک جاتی ہے، بعض اوقات جب وہ خود ضرورت مند بھی ہوتا ہے اور ہاتھ بھی تنگ، ایسے میں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ نکالنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ شدید گرمی میں روزہ اور شدید سردیوں میں نماز کے لیے اٹھنا صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اللہ توفیق دے۔ لیکن ان تمام کیفیات سے نکلنے کے لیے بھی بہت سہولت اور بہت آسانی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دکھایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور اگر ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو اللہ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور منوعاً یہی آیت سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 36 میں لکھی گئی ہے۔ کتنی بڑی نوید ہے ہم گناہ گاروں کے لیے کہ جو غلط خیالات شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کر اللہ سے پناہ مانگیں تو یقیناً وہ دلوں کے پوشیدہ بھید بھی جانتا ہے اور اپنی غلط سوچ پر نادم اپنے بندے سے بھی واقف ہے، اور خود کو اللہ کی پناہ میں دینے اور شیطان مردود کے ہیلوں سے بچنے کی دعا کو بھی جانتا ہے، تو وہی ہمیں سیدھی راہ پر آنے کی توفیق دے گا، مگر اس کے لیے نیت میں اخلاص اور اللہ پر غیر متزلزل ایمان کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں گناہ کرنا بہت آسان اور پرکشش رہا ہے، مگر نیکی کا رستہ بظاہر کانٹوں بھرا نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کا رزق اس کی پیدائش کے ساتھ ہی لکھ دیا ہے، جو ہر حالت میں سے مل کر رہتا ہے، مگر اس کے حصول میں بسا اوقات ناجائز ذرائع آسان جبکہ جائز ذرائع بظاہر محنت طلب یا تکلیف دہ نظر آتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں تو لوگوں نے رشوت کو تحفہ، سود کو تجارت، بے ایمانی کو حکمت عملی اور ناجائز ذرائع آمدنی کو وقت کی ضرورت کہنا شروع کر دیا ہے، اور ایسا کہنے اور سمجھنے میں بہت سے صاحب علم بھی شامل ہیں۔ قرآن پاک میں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن ہمیشہ یہ لوگ یہ گناہ کرتے رہے اور تعویلیں دیتے رہے۔ غیر اللہ سے ضرورت کا بیان کرنا، مدد مانگنا، ان کے بتائے ہوئے غلط طریقوں پر چلنا، ان کی تعریف و توصیف میں حد سے گزر جانا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر ہی صحیح احکامات خداوندی سے گریز کرنا بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، مگر من حیث القوم ہم اس کبھی جرم کا شکار ہیں، اور ہمارے گناہوں کے وبال کی وجہ سے ہمارے حکمران بھی ہم پر ایسے ہی مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کلام پاک سورۃ المائدہ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی جو تمہارے لیے نہ نقصان کا اور نہ نفع کا اختیار رکھتی ہے، اور اللہ وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی اسم السمیع جل جلالہ جہاں اپنے مکمل معنوی لحاظ سے ان لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے جو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے تنہائی میں یا محفل میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو واقعتاً عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتی ہیں، وہ فلاح پا جائیں گے، مگر جو لوگ منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی صفت ایک تنبیہ ہے کہ وہ سب کچھ سن رہا ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام السمیع صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، شجر و حجر، میدان، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، غرض ہر ایک جو زمین کے اندر، باہر، زمین و آسمان کے درمیان یا اس سے بھی اوپر کی بات سننے کی صلاحیت میں وہ یکتا اور تنہا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں کہ انہیں وہ اٹھائے پھرتے، اپنا رزق اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم میں سے تقریباً ہر ایک شخص ایک ایسے گناہ کا شکار ہے جسے یہ جانتے ہوئے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے ہم چھوڑ نہیں پا رہے، اور وہ گناہ ہے غیبت۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، سمیع البصیر ہے، سمیع القریب ہے اور سمیع الدعا ہے۔ ہم کیونکہ اس سننے والے سے کوئی کہی ہوئی بات چھپا نہیں سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت، عیب جوئی، الزام تراشی اور بہتان تراشی جیسے گناہوں کو فوراً چھوڑ دیں، تاکہ ہمارا اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے اللہ بے خبر ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں تمام جہانوں کی آوازیں اس طرح سن سکتا ہے کہ کوئی ایک آواز اسے دوسری آواز سے غافل نہیں کر سکتی۔ جس طرح ہم ایک وقت میں ایک ہی طرف متوجہ اور ایک ہی بات سن سکتے ہیں، ہمارا خالق اس طرح نہیں ہے۔ وہ اپنی ہر مخلوق کے ہر عمل کو ایک ہی وقت دیکھ رہا ہے اور ہر آواز کو سن رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں دشمنوں کے درمیان اور لاکھوں مخالفتوں کے باوجود ایک ہی چیز ہمیں صبر و سکون عطا کرتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا اور سن رہا ہے، اور دوسروں کو بھی ہماری نیت اور عمل سے بھی واقف ہے، اور ہمارے مخالفوں کی نیت اور عمل سے بھی واقف ہے۔ اور کیونکہ وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو یہاں بے شک نہ صحیح مگر آخرت میں وہ ضرور ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں اور ہمارے مال اس مالک حقیقی پر جو اتنی صفات کا حامل ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔